صالحیت اولاد پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور اس ذکر میں جہاں ایک بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب ایک بستی سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ وہ دیوار کن کی تھی؟ لغلامین یتیمین فی المدینۃ، اس شہر کے اس بستی کے دو یتیم بچے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ چھپا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وجہ یہ تھی کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ باپ کی نیکی کا اثر اولاد میں ہوتا ہے۔ جب والد دنیا سے جانے لگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے الہ العالمین میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا یہ سونا، میرا یہ خزانہ، یہ میرا مال و متاع میری اولاد تک پہنچا دینا۔ پھر اللہ رب العالمین کے ذمہ اور اس کے جو سپرد کی گئی چیز تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو بھیج کر اس کی حفاظت کی۔ وجہ یہ تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ پتہ یہ چلا کہ والد کا نیک ہونا اولاد کے لیے کتنا باعث رحمت ہوتا ہے، کہ باپ جب نیک ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی جو حفاظت، اس کے خزانے کی جو حفاظت تھی اللہ رب العالمین نے کی رکھی۔ جب اولاد جوان ہونے پہ آئی اللہ رب العالمین ان کے حوالے کر دی۔ دوسری چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کے پسلیوں میں انگوٹھا چبھوتا ہے، کچوچا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، دنیا میں جو بھی انسان آیا، بچہ پیدا ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کی پسلیوں میں انگوٹھا چبوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ یہ ایک روحانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک یہ وجہ بیان کی گئی ہے۔ اور بھی میڈیکلی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ابواب ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ رہے۔ کیوں؟ حضرت عمران مسجد بیت المقدس کے امام تھے۔ جب دنیا سے جانے لگے، دنیا سے چلے گئے، ان کی جو بیوی تھی، عمران کی بیوی، انہوں نے دعا مانگی ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین میں دعا مانگتی ہوں، نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، الہ العالمین اگر بچہ ہوا تو میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، الہ العالمین میں آزاد کروں گی، قبول فرما لینا، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب اس بیوی نے بچہ جنا، وہ بچہ نہیں تھا، وہ بچی۔ قالت رب انی وضعتها انثی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی الہ العالمین میں نے نظر بچے کی مانی تھی، یہ بچی ہے، لڑکی ہے۔ بے شک لڑکا اور لڑکی میں فرق تو ضرور ہے، لیکن اللہ نے کمال ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ جو ہم نے بچی آپ کو دی ہے نا، عطا کی ہے، اس جیسے تو بیٹے بھی نہیں ہو سکتے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، پھر میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہیں الہ العالمین میں اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ الہ العالمین شیطان مردود سے اس کو بھی پناہ عطا فرما اور اس کی اولاد کو بھی پناہ عطا فرما۔ دعا نانی نے مانگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اس دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن اقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے دعا نانی نے مانگی تھی، اس دعا کا اثر یہ ہے کہ شیطان جو
والدین کی صالحیت، والدین کا نیک ہونا اولاد پہ اثر رکھتا ہے۔ ابا ذی وقار، میرا بچہ، آپ کا بچہ اگر بڑا ہو رہا ہے، میں نے پہلے عرض کی تھی کہ صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے پرورش کرنی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، ہر چیز لا کے دیتا ہوں، یہ پرورش کے معنی میں آتی ہے۔ لیکن اگر اس کی تربیت میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی طرف اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق لا کے تو ہم نے نہیں کیا، تو پرورش تو ہم تو کر رہے ہیں لیکن تربیت ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پرورش کا ذمہ بے شک والدین کا ذمہ ہے۔ جہاں پرورش ضروری ہے وہاں تربیت کا فقدان نہیں ہونا چاہیے۔ تربیت پہلی چیز ہے۔ بچہ جب پیدا ہونے سے لے کر 13 سال 12 سال تک ہوتا ہے، یہ دنیا کے جو بھی لوازمات ہیں، عبادت کے لوازمات ہیں، بچہ اسے ماں برابر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سویا ہوا بندہ ہے، جب تک وہ بیدار نہ ہو قلم اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کی برائیاں لکھی نہیں جاتی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالغ ہونے تک اس کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ گناہ شمار نہیں ہوتی۔ اب آپ ذی وقار، اگر اس چیز کے ضمن میں عرض کروں تو پھر میں مختصر عرض کرتا چلوں، یہ پھر بچپن سے 12 سال تک، پھر 12 سال سے 30 سال تک جو زمانہ ہے یہ نوجوانی کا ہے، پھر 30 سے 50 سال تک یہ جوانی ہے، 30 سے 70 سال تک یہ بڑھاپا ہے، 70 سال سے اگر اوپر ہوتا ہے تو یہ ارذل العمر اس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نوجوانی کیوں ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ بالغ ہوئے، پکی عمر کو پہنچے، ہم نے انہیں حکمت دی، کتاب عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب 30 سے 50 سال ہوتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب ان کی عمر پکی ہو گئی، یعنی یہ نوجوانی جو ہے یہ جذبات کا علم ہوتا ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن جب 30 سے 50 سال کا عرصہ آتا ہے انسان کے اندر شعور آتا ہے، سنجیدگی آتی ہے، سمجھتا ہے بندہ۔ تو اب آپ ذی وقار زندگی کے جو مراحل رکھے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مراحل میں ہمیں ہر لمحہ ہر ساتھ اللہ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی، اپنی بارگاہ میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔